تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی زمین پر، اس کے اوپر فرمایا فضیلت جنت میں ان 4 کے سے زیادہ فضیلت پانے والی اور کوئی عورت نہیں ہے، یعنی کہ ہائیسٹ پیک ہے یہ عورتوں کے اندر، یہ ٹاپ لیول کے اوپر ہے یہ۔ تو آج پہلا جو لیکچر ہوگا وہ ترتیب کے اعتبار سے ہم رکھ رہے ہیں، وہ ہے آسیہ سلام علیہا کا، کہ جنت کے اندر سب سے افضل مقامات کے اوپر ہے، یعنی کہ بیسٹ آف دا بیسٹ میں ہے وہ، اور وہ ورسٹ آف دا ورسٹ کے اندر ایک ہی کپل ہے وہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی قرآن کے اندر ایز اف کہ سب سے زیادہ ظالم انسان وہ تھا جو ایمان لے آئی تھیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے اوپر، جسم کے اوپر اس طرح 4 میخے لگا کے اور ان کو اسی طرح ہی چھوڑ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور کے اوپر پیش کیا ہے، اور زندگی کا کوئی بھی اسپیکٹ ہوگا وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، چاہے ہم میل ہیں فیمیل ہیں، ہم سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈل پرسنالٹی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ زندگی میں اور بھی آپ کے بہت سارے آئیڈلز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ماڈولر ہو سکتے ہیں، کہ کسی کی کوئی ایک چھوٹی سی بات ایسی تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ میں اس کو آئیڈلائز کرتا ہوں یا کرتی ہوں فار دس ایسپیکٹ۔ تو اللہ کے رسول نے خاص طور پہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کو جاننا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر عورتوں کی طرف سے بھی، خواتین کی طرف سے بھی، لیڈیز کی طرف سے بھی ڈیفینیٹلی یہ کویسچنز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے ایک ٹائم بھی دیا کرتے تھے ان کو جب انہوں نے اپنے کوئی سوالات پوچھنے ہوتے تھے اور دین کو ڈائریکٹ سمجھنا ہوتا تھا۔ تو ان میں سے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے مسلمان خواتین کے لیے رول ماڈلز کو پیش کیا ہے۔ اوور آل تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے، لیکن اس کے بعد دیر آر سم ایسپیکٹ، ظاہری بات ہے کہ بینگ فیمیلز تو ان کے لیے کچھ اور رول ماڈلز کے ایسپیکٹس بھی ہوں گے جو دیکھے جائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں حدیث کو۔ تو جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے کتاب المناقب کے اندر، بک آف ورچیوز انگلش میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کہ حدیث نمبر ہے 3878 اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انس بن مالک کون تھے؟ انس بن مالک وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم رہے تھے، اور باہر کا بندہ جس نے کبھی ایک آدھ دفعہ کچھ وٹنس کیا ہو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام ان کے خادم کے طور پہ رہے اور ہر قسم کا وقت دیکھا ہو، وہ جب ٹیسٹمنی دیتے ہیں تو ان کی بات جو ہوتی ہے اس کی ویٹیج ڈیفرنٹلی ایک بہت ڈفرینٹ لیول کی ہوتی ہے۔ تو ان سے یہ روایت حدیث ہے، وہ بات کو کر رہے ہیں، مینشن کر رہے ہیں، حسبک من النساء العالمین، عورتوں کے، تمام جہان کی عورتوں کے لیے یہ کافی ہے، سفیشینٹ ہے، انف ہے مثال ان عورتوں کی۔ سفیشینٹ حسبک، یہ میں تو پہلے سمجھانا چاہوں گا آپ کو کہ کیا ہے حساب کا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے۔ تو گنتی کرنے میں یہ پورا ہے، گنتی پوری ہو جائے گی اگر آپ کنسیڈر کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم ابنۃ عمران، مریم عمران کی بیٹی، یعنی کن کی بات ہو رہی ہے؟ مریم سلام علیہا کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ بائبل کے اندر ان کو میری کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی نام آپ کو کرسچن ورلڈ کے اندر نظر آئیں گے میری کے نام سے، وہ اصل میں نام ان کا ہوگا مریم ہوگا، اصل نام وہ مریم ہی ہے۔ وہ ختیجہ تو بنت خویلد، اور ختیجہ بنت خویلد یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج محترمہ جو ہیں وہ فاطمہ تو بنت محمد، اور فاطمہ محمد کی بیٹی، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی۔ وہ آسیہ تو امرات فرعون، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں۔ ان 4 عورتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمام خواتین کے لیے زندگی میں جو بھی وہ اپنا چیلنج فیس کریں گی، جو بھی اب رول ماڈل دیکھنا چاہیں گی، ان کو اصول ان کی زندگی سے مل جائیں گے۔ یہ 4 آر سفیشینٹ فار دیم۔ ان 4 نے جو اسلام کی خاطر جس طرح سے کامیابی حاصل کی، کیونکہ ہم بات کریں گریٹسٹ وومن جو کامیاب رہی تھیں، تو ان 4 کے اندر تمام قسم کی اگزامپلز ہمیں مل جائیں گی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور موضوع کی حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے یہ 2668 اور 2901، اور کچھ حدیث چھوڑ کے آگے جا کے ہلکے سے ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ ایک اور تھرڈ ٹائم بھی آئٹریٹ ہو گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ ابن عباس کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بنتے ہیں، کزن بنتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے۔ عباس کہنے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن ایج میں ہارڈلی وہ 3-4 سال یا بہت حد ہو گئی تو 5-6 سال، اس سے زیادہ بڑے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر کیا کیا، نشان لگائے، کتنے، 4 خطوط، 4 لکیریں لگائیں، 4 لکیریں کھینچی زمین کے اوپر۔ اب صحابہ دیکھیں ہیں، بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات مینشن کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تو وہ اس طرح نوٹ کیا کرتے تھے کہ ایز ایف کہ کانسٹنٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ ان کی نگاہوں کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی زمین پر۔ اب وہ مینشن نہیں ہوا ہوا کہ لکیروں کی ڈائریکشن کیا تھی، وہ پیرلل لائنز تھیں، وہ کوئی برانچ آؤٹ ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال 4 لکیریں کھینچی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تدرون ما ھذا، تم جانتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا میں نے لکیریں ڈرا کی ہیں؟ قالو، تو ان سب نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا 4 لکیریں کیا ہوں گی۔ اس کے اوپر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضل النساء اہل الجنہ، جنت کی جو فضیلت رکھنے والی سب سے زیادہ افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر کا لیول جو ہوگا نا، ان سے اوپر فضیلت کی اور کوئی نام نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ یہ افل کے وزن کے اوپر ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ فضیلت جنت میں ان 4 کے سے زیادہ فضیلت پانے والی اور کوئی عورت نہیں ہے، یعنی کہ ہائیسٹ پیک ہے یہ عورتوں کے اندر، یہ ٹاپ لیول کے اوپر ہے یہ جنت میں۔ نمبر 1 اسی طرح ہی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات، و فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، و آسیہ بنت مزاحمہ، آسیہ مزاحمہ جو کہ فرعون کی امراۃ فرعون، جو فرعون کی بیوی بھی ہیں، و مریم و ابنت عمران، اور مریم بنت عمران، جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا آپ کو کہ میری جو ہیں بائبل میں جن کا ذکر آ رہا ہے اور ان کا تذکرہ ہو رہی ہے۔ یہ 4 جو ہیں یہ افضل ہیں، پہلے حدیث میں آ گیا تمہارے لیے کافی ہیں کہ اگر ان کے اوپر تم سمجھ لو نا، ان کا کریکٹر سمجھ لو، تو مسلم ایک لڑکی کا، خاتون کا ایک کریکٹر کیا ہو سکتا ہے، تو وہ تمہارے لیے یہ کافی ہوگا۔ زندگی کا کوئی ایسپیکٹ نہیں ہوگا جو ان کے جو رول ماڈل کے طور کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، تو اس طرح کوئی نہ کوئی رول ماڈل خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ان 4 میں سے کسی ایک کے اسوہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ میں ایک بات کو ایڈ کر لوں کہ جو بات ہوتی ہے رول ماڈل کی، جب بھی تو ہمیشہ اصولی بات ہو رہی ہوتی ہے، اٹ از ناٹ کہ بالکل پریسائسلی بات کی جائے، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ہر طرح کی مثال موجود ہے، یہ تو ہم نے کہہ دیا، لیکن کوئی یہ کہے کہ اچھا بھئی میں تو فلانی جاب کرتا ہوں، فلانی جگہ پہ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، تو میرے لیے کیا اسوہ ہوگا اس کے اندر کہ میں اپنے کولیگز کے ساتھ، یا میں ریزگنیشن کیسے دوں، یا جاب کو میں چھوڑنا کیسے، نیکسٹ جاب میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اصول لینے ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ بالکل ہر قسم کی پریسائز چیز جو ہوگی آپ کہیں گے بالکل ایگزیکٹ میچ، مجھے ہر طرح کی مثال ملے گی اس کے اندر۔ لائک وائز بالکل اسی طرح ہی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے سبلنگز نہیں تھے، تو آپ کو یہ کہے کہ بھئی ان کے تو کوئی بہن بھائی نہیں تھے تو ہمارے اوپر تو وہ چیز اپلائی نہیں ہوتی، نہیں، آپ نے اصول لینے ہیں اور ان کے کال کے اندر بات مل جائے گی۔ اور جو شخص دوسروں کے ساتھ اتنی خیر خواہی کر سکتا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا پھر اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سبلنگز دیے ہوتے ہیں، اور جو دوسروں کے ساتھ اخلاق میں اتنے اچھے ہیں تو وہ کتنے اچھے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اصول مل جاتے ہیں۔ اس طرح ان خواتین، 4 خواتین کے اندر ہر طرح کا اصول مل جائے گا۔ اب ہم نے اس کو 4 لیکچرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک لیڈی کے لیے ایک ہم نے ویک رکھا ہے۔ تو آج پہلا جو لیکچر ہوگا وہ ترتیب کے اعتبار سے ہم رکھ رہے ہیں، وہ ہے آسیہ سلام علیہا کا۔ ایک بات میں یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ جو نبی رہے ہیں وہ ان میں سے عورتوں میں سے کوئی نبوت کسی کو نہیں ملی تھی۔ کسی کوئی جگہ پہ نام لکھا ہو نا اگر پروفٹس کے نام کے آگے، ویسے تو یہ نام جتنے بھی ہیں یہ ان کا مطلب سمپل ایک دعا ہے، یعنی کہ سلام، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو ہم آگے سے کہتے ہیں علیہ السلام، کسی نبی کے نام کے بعد ہم کہتے ہیں علیہ السلام، تو یہ ان کے اوپر سلام ہو، اللہ کا سلامتی ہو۔ تو ایک سمپل سی دعا ہے، یہ سمپل سی دعا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں رضی، کہ اللہ راضی ہو ان سے۔ تو یہ تو ہم ایک دوسرے کو ویسے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو، یہ تو دعائیں ہم اس طرح کی عام طور پہ دے بھی رہے ہوتے ہیں دوسری،
لیکن ہم ان کو پھر کیونکہ جب ایکسکلوسیو کر لیتے ہیں تو اس کا کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی نام کے ساتھ آئے گا تو وہ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی نام کے ساتھ آئے گا کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام تو اس کا مطلب ہے کہ کیٹیگوریکلی بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے پروفٹس کی بات ہو رہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایکسکلوسیو نام رکھ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود پاک کا بھی ایک پارٹ بن گیا۔ تو پوائنٹ میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کسی نے نام کے ساتھ کی لکھا ہو نا، کسی بک میں آپ کو نظر آئے جس طرح علیہ السلام لکھا ہوتا ہے بالکل اس طرح ہی لکھا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو مریم سلام علیہا یا آسیہ یا کوئی اور بھی لیڈی وہ پروفٹ تھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بس دعا لکھی ہوئی ہے ان کے نام کے آگے۔ تو وہی چیز ہے لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں سے سلام علیہا کہ ان کے اوپر سلامتی ہو، ان کے اوپر بات وہی ہے۔ تو بہرحال ہم کرونالوجیکل آرڈر کے اندر زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے آسیہ جو ہیں ان کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پرسنل لائف کے بارے میں ہمیں ان کے بارے میں کیا معلوم ہے، کتنا پتہ ہے کہ پرسنالٹی کے اعتبار سے اور یہ کون تھیں کیسی تھیں، وہ بہت کم انفارمیشن ہوگی، وہ بہت کم انفارمیشن ہوگی، جو جسے ہم بائیوگرافی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیدائش کب ہوئی تھی، والدین کا نام کیا تھا ان کا، کتنی ایج میں جا کے ان کی شادی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد وہ پہلے کہاں رہتی تھیں، پھر کہاں پہ تھیں۔ جو بائیوگرافی والا جو پارٹ ہوتا ہے نا وہ ٹوٹلی ایبسنٹ ہمیں نظر آئے گا ان کی سیرہ کے اندر۔ اور انفیکٹ اگر آپ میں سے کسی نے کبھی پہلے میرا کوئی سیشن سنا ہو، خاص طور پہ جو ہسٹری اور بنی اسرائیل کا یا مسجد اقصیٰ سے متعلق، تو میں مسلسل کمپیریزن کر رہا ہوتا ہوں، بائبل کے ساتھ بھی حوالے دے رہا ہوتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوتا ہوں۔ جس طرح ابھی ریسنٹلی میری اصلاح I8 کے اندر ایک سیریز ہوئی تھی بنی اسرائیل کی تاریخ کے اوپر، تو اس کے اندر میں نے یہ بات بہت کلیئرلی بتائی تھی کہ جو رول یہاں پر مینشن ہو رہا ہے فرعون کا جب ذکر ہوتا ہے، تو فرعون ہمارے نزدیک بائبل کے اعتبار سے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ فرعون کوئی ایک شخص ہے، بائبل کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ نہیں، فرعون جو ہے نا وہ اصل میں دو ڈیفرنٹ فرعون تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ یہاں پہ فردر میں کلیریفائی یہ بھی کر دوں کہ فرعون جو ہے نا وہ اصل میں کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا، وہ ایک ڈائنیسٹی کا نام تھا۔ مصر کے بادشاہوں کو، ایجپٹ کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، فیرو کہا جاتا تھا۔ تو اس کلیریفیکیشن کے ساتھ آگے ہم اگر چلتے ہیں تو بائبل کے اندر جس طرح کیٹیگوریکلی آتا ہے کہ وہ فرعون اور تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا، وہ فرعون اور تھا، اور وہ فرعون اس کا بیٹا تھا، بعد میں آیا تھا، جس نے جب موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بن کے آئے تھے تو اس کے آگے دعوت رکھی تھی، وہ ایک الگ تھا فرعون۔ بالکل اسی طرح ہی آسیہ جو ہیں سلام علیہا، ان کا رول کیا آتا ہے تاریخ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب پہلا ذکر کرتے ہیں ان کو، تو پہلا ذکر آتا ہے آسیہ کا کہ جب موسیٰ کو لیا گیا تھا، اور وہاں پر بائبل کے اندر کیٹیگوریلی ذکر آ رہا ہے، بائی نیم آ رہا ہے کہ وہ ڈاٹر آف فرعون تھی، جبکہ یہاں پر اس واقعے کے اندر جو ہے نا وہ وومن یا گھر والیاں جو ہیں ان کا ذکر آ رہا تھا کہ ان کے گھر والوں میں سے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اکیلی تھیں بلکہ اور بھی لیڈیز ہوں گی ان کی، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی وہ باسکٹ آئی تھی۔ واقعات ظاہر بات ہے بہت لمبا ہے، ہمارا اصل مقصد ابھی موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ نہیں، ہم نے آسیہ سلام علیہا جو ہے ہم نے ان کو کور کرنا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بس ڈیولپ کر رہا ہوں، ورنہ ادروائز ہم ان کی پرسنالٹی کے اوپر ہی فوکس کریں گے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون، اب اس ڈسکشن کو چھوڑتے ہوئے کہ وہ ایک فرعون دو فرعون، فرعون وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی قرآن کے اندر وہ نقشہ پیش کیا ہے کہ ایز اف کہ سب سے زیادہ ظالم انسان وہ تھا، سب سے زیادہ ظالم انسان کوئی آج تک پیدا ہوا ہے وہ فرعون تھا، اور بالکل یوں لگتا ہے کہ ایز اف کہ اس سے زیادہ ظلم جو ہے اور اس سے زیادہ تکبر جو ہے وہ کسی اور بندے نے کبھی نہیں کیا، اور ڈھٹائی حق کو دیکھتے ہوئے پہچانتے ہوئے ڈھٹائی کے اوپر کوئی اڑا رہا ہو وہ کوئی نہیں ہوا ایسا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ایڈ بھی یہ بھی کر دوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کسی دشمن کے بارے میں کوئی مثال قائم کی تھی نا، وہ ہے عمر بن ہشام، یعنی کہ ابو جہل کو، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کچھ کہنا چاہا تھا نا کہ یہ کتنا برا انسان تھا، تو یہ کہا تھا کہ اس امت کا، میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ تو فرعون جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے پوری تاریخ کے اندر، ایک ٹائرنٹ انسان کا جو اپنے آپ کو خدائی طاقت کے اندر لے آتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے محاوروں کے اندر یہ جملہ وہ رج بس گیا ہے کہ بڑا اپنے آپ کو فرعون سمجھتا تھا وہ،
کسی بندے کے تکبر کی بات کرنی ہو نا تو وہ فرعونیت ہم بول رہے ہوتے ہیں اس کو. ٹائرنٹ کے لیے ہم لوگ فرعون کا لفظ یوز کرتے ہیں اپنی لینگویج کے اندر. اور اس کی سلطنت اس دور کے اندر ایک بہت ہی میسو سلطنت, یعنی کہ آپ صرف تصور کر کے دیکھیں کہ جو ایجپٹ کے پیرامڈز ہیں ان کو صرف سوچ کے دیکھیں آپ کہ کسی کے پاس کتنی پاور, اتھارٹی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہہ لیں یا آکلٹ کے حساب سے, یعنی کہ جادو کے حساب سے سمجھ لیں اسے, کہ کس قدر ایڈوانسمنٹ ہوگی کہ انہوں نے وہ سٹرکچرز بنائے جو پیرامڈز. اور پھر اس کے اندر بھی کیا ہے, صرف یہ تو نہیں ہے کہ ایک پیرامڈ بنا ہوا ہے. وہ میرے اور آپ سے تو ایک کاغذ کے اوپر ہم ایکول 3 شیپس بنانا چاہیں, ہم سے وہ نہیں بنے گی, 4 ایکول سائڈز نہیں بن سکیں گی. اور وہ دیکھیں اتنے ہیوج پیرامڈز بنائے ہوئے ہیں جبکہ اس وقت کوئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو کوئی مسٹیک نہیں, یعنی کہ کس قدر ایڈوانسڈ ہوں گے وہ لوگ اپنے ترقی کے اندر. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک پوری قوم کو محکوم بنایا ہوا تھا, بنی اسرائیل کی. اور اسی فرعون کو اس نے جادو کے ذریعے اپنی قوم کے اوپر نا ایک ہیبت و خوف طاری کر کے رکھا ہوا تھا. تو کوئی ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے, میری سلطنت کے اندر کوئی ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے, میری کرسی بہت مضبوط ہے اور یہ فار ایور ہے. اور یہاں تک کہ اس قدر تکبر ہو گیا کہ یہ جو میں تمہیں کھلا پلا رہا ہوتا ہوں نا, یہ جو نہریں چل رہی ہوتی ہیں, جو رزق مل رہا ہوتا ہے, تو یہ میری وجہ سے ہے. تو اپنے آپ کو اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں یہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں. تو اس کانٹیکس میں اس نے اپنے آپ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں ہی تو پال رہا ہوں تم لوگوں کو. خالق کی سینس میں نہیں, رب کی سینس کے اندر اس نے آپ کو خدائی کا دعویٰ دار کر دیا. اب اس تکبر والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ خواب دکھایا تھا اور اس خواب کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ مصر کے تمام جو گھر ہیں وہ سب جل گئے ہیں. کس طرح سے کہ ایک ارض مقدس سے فلسطین کی طرف سے ایک آگ چلی ہے اور اس نے تمام چیزیں جلا دی ہیں, میرا سب کچھ جلا دیا, سلطنت جلا کے رکھ دی ہے, لیکن ہر بنی اسرائیل کا گھر بچ گیا. اس نے یہ معلوم کروایا اپنے جادوگروں سے, ایڈوائزر سے, کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ہوا کیا. تو اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو آپ کے جس قوم کو آپ نے محکوم رکھا ہوا ہے نا, ان میں سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا. تو ظلم دیکھیں اس کا کہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ کہ اچھا ٹھیک ہے, آئی بی ویری کیئرفل, میں بہت نظر رکھوں گا کہ کوئی ایسا لڑکا پھر اس قابل ہو نہ پائے کہ مجھے چیلنج کرے. اس نے کہا قتل کر دو. جتنے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں نا, جب تک اس کے جادوگر نے اس کو گرین چٹ نہیں دے دی نا کہ اب آل اوکے ہے, اس نے کہا ایک ایک لڑکا جتنا بھی پیدا ہوگا نا بس ذبح کرتے جاؤ سب کو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی آزمائش کے اوپر بیان کی ہے بنی اسرائیل کی. اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کر رہا ہے, لیکن اس وقت تک خود جو ہے وہ بے اولاد ہے, خود بے اولاد ہے یہ. اور یہ بات آپ لوگوں میں سے کسی کا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے یا فیملی میں کسی اور کے ایکسپیرینسز بھی ہو سکتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم رکھا ہے نا اولاد سے, تو نہ پیسہ نہ ٹیکنالوجی کوئی چیز جو ہے اس کو نعمت بدل نہیں کر سکتی. کسی طرح سے آپ کہنا کہ ہو جائے, کسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے, اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو فرعون کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے اولاد رکھا ہوا تھا, اور اللہ نے رکھا ہوا تھا اسے بے اولاد, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک گرینڈ تدبیر تھی ابھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے کے کہتے ہیں کہ اس کو ڈال دو اس باسکٹ کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا, تسلی دی اللہ تعالیٰ نے انہیں, اور انہوں نے ان کو دریائے نیل کے اندر ایک باسکٹ میں ڈال کے چھوڑ دیا. بالکل اسے کہتے ہیں نا, اللہ پہ 100% توکل کرنا پڑا انہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ اللہ ہی نے نہ تو حالانکہ نائل جو ریور ہے وہ دیکھیں, بلکہ جو سب سے خوفناک قسم کے کروکوڈائل, سب سے بڑے کروکوڈائلز ہیں, وہ بھی ادھر ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہی پانی سے ڈرفٹ کرتے کرتے محل کی طرف ایک جہاں واٹر سٹریم نہیں ہوتی وہاں پہ گئی. یہاں پہ پہلا ذکر آئے گا آسیہ کا. اور آسیہ جو ہیں وہ اس باسکٹ کو لیتے ہیں کہ کیوروسٹی ہے کہ یہ کیا ہے نا, یہ کیا چیز آئی ہے. اور جب دیکھیں گے تو وہ ایک بچہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک دم سے اس بچے کے لیے بہت سارا پیار پیدا کر دیا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو ان کے اندر عام طور پہ ایک جو مزاج تھا نا ان کا, وہ ایک پیار کرنے والی عورت کا تھا, لڑکی کا تھا. وہ اس بچے کو ہائیڈ نہیں کرتی, بلکہ فرعون سے جا کے اس کا ذکر کرتی ہیں کہ دیکھو یہ بہت پیارا بچہ ہے. شی ڈڈ ناٹ ہائیڈ کہ یہ آیا کہاں سے تھا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ آسیہ کے لیے سلام علیہا, نہ فرعون یا کسی اور کے لیے اٹ واز اے کویسچن یا ایمبیگوٹی تھی کہ یہ بچہ کون ہے.
اٹ واز ویری مچ کلیئر کہ یہ بچہ جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے یہ ہے وہاں سے. انہوں نے کہا ہم پالیں گے. اور فرعون اس بات کے اوپر جو تھا وہ کنونس ہو گیا, ٹھیک ہے اگر ہم پال رہے ہیں تو بس ہم پال رہے ہیں, اس سے ساری اس کی ایجوکیشن ہم نے کرنی ہے, سب کچھ ہم نے کرنا ہے, اس کا ہم اپنے حساب سے اس کو ڈیولپ کر لیں گے اور بڑھا لیں گے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے اپنے گھر اور اپنے محل کے اندر مکمل پرورش دی. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم لوگ, اور جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور وہ سارا واقعہ آ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوتا ہے, وہ بھاگ کے چھوڑ کے جاتے ہیں فرعون کے ڈر کے مارے, اور ادھر مدین کے علاقے چلے جاتے ہیں, بہت عرصہ رہیں گے, 8 سے 10 سال کا ذکر آتا ہے. پھر وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ واپس آتے ہیں. نبوت اور رسالت کے ساتھ جب واپس آتے ہیں تو وہ فرعون کے آگے اپنی جو دعوت ہے اس کو پیش کرتے ہیں. فرعون کہتے ہیں کیا لے کے آئے ہو تم, ہے کیا تمہارے پاس؟ تو وہ اپنا عصا پیش کرتے ہیں. عصا پیش کرتے ہیں اور اس وقت کے لیے فرعون جو ہے نا اس کو معاملے کو پینڈنگ چھوڑ دیتا ہے, اور پورے شہر میں میسج بھجواتا ہے. شہر کا مطلب اپنی پوری سلطنت کے اندر کہ تمام ماہر جادوگر آ جائیں. موسیٰ نے یہ کر کے دکھایا تھا, مجھے یہ رزلٹ چاہیے, پروڈیوس کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کر سکتے ہیں, پروڈیوس کر دیں گے. ہمیں کیا ملے گا؟ بہت کچھ ملے گا تمہیں, یہ پروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک پبلک مقابلہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا. اور وہ جادوگر جو ہیں وہ جب اپنے رسیاں اور لاٹھیاں اور جو کچھ لے کے آئے تو وہ پھینکتے ہیں تو تمام لوگوں کو وہی نظر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آیا کہ یہ کیا ہوا, یہ بھی سانپ بن گئی, یہ سب چیزیں بھی ہل رہی ہیں اور سانپ بن گئی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل میں انہوں نے اس چیز کو خوف محسوس کیا کہ یہ تو میریکل تھا, یہ تو میں لے کے آیا تھا میریکل اللہ کی طرف سے, یہ تو انہوں نے پروڈیوس کر دی یہ چیز. اور اللہ تعالیٰ ان کو دل میں یہ وہی کرتے ہیں چیز کو کہ موسیٰ مت ڈرو, ڈالو تو صحیح, عصا پھینکو تو صحیح, دیکھ تو ہوتا کیا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام وہ عصا پھینکتے ہیں تو وہ ثعبان بنتا ہے, ایک بہت بڑا اژدہا کی شکل بنتا ہے, اور ان کی تمام چیزوں کو کھاتا جاتا ہے, نگلتا جاتا ہے, وہ تمام چیزوں کو نگلتا جاتا ہے, کھاتا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی تعارف نہیں ہوا جادوگروں کے ساتھ کہ دیکھو یہ غلط ہے, یہ اپنا آپ کو خدا کہتا ہے, یہ غلط ہے, اصل خدا اللہ ہے, کوئی وہ نہیں ہوا. مقابلہ ہوا ہے, صرف مقابلہ ہوا ہے. اور جادوگر ایک دم سے سجدے میں گر جاتے ہیں. جادوگروں نے کچھ نہیں دیکھا کہ تورات کیا ہوتی ہے, کتاب کیا ہے, آخرت کے بارے میں ان کو دے ڈو ناٹ نو اینی تھنگ. ابھی کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی ریلیجن کے اوپر. وہ سب سجدے میں گر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ جو ہوا ہے نا یہ کچھ اور ہے. ہم نے جو کیا تھا وہ تو صرف نظر بندی تھی, اٹ واز اونلی آپٹیکل ایلوژن. نظروں کو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ چیزیں ہل رہی ہیں, موو کر رہی ہیں, جبکہ وہ اصل میں کچھ نہیں ہل رہا تھا. اور جو موسیٰ نے کیا تھا وہ اللہ نے ان ڈیڈ ایٹمز کو اللہ تعالیٰ نے لیونگ سیلز میں کنورٹ کر دیا تھا, ایک اصل ثعبان بنا دیا تھا, اور اس نے نگل گیا تو اس کو واپس اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ایک عصا بنا دیا. ان کو لمٹ پتہ تھی. یہ بالکل ویسے ہے کہ کوئی نائف بندہ, کم سمجھ بندہ, وہ یہ سمجھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی نا, کوئی کہہ دے کہ یار پتہ ہے تمہیں کہ جو سپیڈ جو ہے نا اسپیس کے اندر وہ اتنی سپیڈ پہ جا سکتی ہے, یا ہم اتنی ایسی بیٹری بنا سکتے ہیں جو بیٹری یوں جا سکتی ہے وہ. اور جو صاحب علم ہوگا نا وہ کہے گا یار عجیب باتیں کر رہے ہو تم لوگ, کبھی بھی ایسا جانور ایگزسٹ نہیں کر سکتا, کبھی بھی اتنی سپیڈ اچیو نہیں ہو سکتی, کبھی بھی اتنی بیٹری ایگزسٹ نہیں کر سکتی. مووی بنانے والے تو بنا لیں گے, گاڈزیلا بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے, لیکن جو اصل میں بایولوجی سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا ہیوج اینیمل ارتھ کے ایٹماسفیئر میں اٹ از امپاسبل کہ وہ سروائیو کر سکے. بلو ویل اپنے بایولوجیکل لمٹ کے اوپر ہے, کوئی جانور سمندر کے اندر کتنا ایوالو ہو سکتا ہے, اس سے بڑا چیز نہیں ہو سکتی. گپے مارنے والے تو کوئی بھی گپے مار دے نا. تو اس پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, جادوگر جو تھے وہ لمٹ سمجھتے تھے اور وہ سجدے میں گر گئے. اور فرعون نے صرف یہ سمجھا کہ یہ تو ڈرامہ ہوا ہے, تم لوگ ہار گئے اور تم لوگ یہ کر رہے ہو. یہ تھے پہلے ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. آؤٹ آف جو ان کے مقابلہ کرنے والے تھے ان میں سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے وہ جادوگر تھے. اور اللہ کے فرعون نے کہا کہ تمہیں کیا تم دیکھتے ہو, میں تم لوگوں کو وہ عذاب دوں گا کہ تم کہ برا حال کروں گا تمہارا. میں وہ عذاب دوں گا تمہیں کہ تمہارے جو اگزامپل بنو گے تم, مخالف سمت میں تمہارے بازو اور ٹانگیں کٹوا کے تمہیں سولی کروا دوں گا. سمجھے تو صحیح سولی ہوتا کیا ہے, کہ سولی یہ ہوتا تھا کہ زندہ انسان کو ایک پھٹے کے اوپر اس کو کروسیفائی کر دیا, کہ کیل لگا کے اور رسیوں سے جسم کو باندھ کے لٹکا دیا اسے. وہ انہی زخموں کے ساتھ سرکتا رہے گا. پرندے اور جو خاص طور پر گوشت کھانے والے ہوتے ہیں وہ اسی زندہ کے اوپر ہی پڑ جائیں گے,
اور وہ 1 2 3 دن کے اندر اسی طرح ہی بھوکا پیاسا اور خون سرکتا رہے گا اور وہ اسی حال میں مر جائے گا. بازو کٹواؤں گا, زندہ کی ٹانگیں کٹواؤں گا, دیر از نو انیستھیزیا, کوئی ایسی چیز نہیں جو پین کلر ہوگی. سر سوچیں کس قدر تڑپ ہوگی, کس قدر تڑپ ہوگی, اور تمہیں میں اس طرح سولی لٹکا دوں گا. ان کو ڈر جانا چاہیے تھا نا, لیکن وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے, تم کیا سزا دے دو گے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہم جو کچھ غلط کرتے رہے نا وہ ہمیں معاف کر دے گا. حالانکہ ان کو بھی ریلیجن کے بارے میں کچھ نہیں پتا, جس کو ہم آج کل کی ڈیٹیل میں کہہ سکتے ہیں نا کہ نماز کیا ہوتی ہے, تو طہارت کیا ہوتی ہے, تو قرآن کی تلاوت ہوئی, انہیں کچھ نہیں پتا, صرف پکا یقین کر لیا. دیز ور دا فرسٹ بلیورز. یہ سب کچھ آسیہ سلام علیہا جو تھی انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کیا منظر ہے. اور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت سارے لوگوں میں سے ایک محل میں بھی ایک شخص تھا, وہ بھی ایمان لایا تھا, انہی میں سے ایک پھر آسیہ بھی تھیں جو ایمان لے آئی تھیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے اوپر. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے پاس رہنا تھا, یہ ہمیں شروع میں تو لگتا ہے کہ بس یہ میٹر آف ٹائم تھا کہ دنوں کی بات ہوگی. نہیں, یہ بہت سالوں کی بات تھی. 9 معجزات جو آئے تھے یہ بہت سالوں کی بات تھی کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پھر فرعون کچھ اور بات کہتا تھا, پھر دوبارہ ظلم پہ آ جایا کرتا تھا, بات کرتا تھا, مکر جایا کرتا تھا بات سے, کیونکہ اس کو اپنی کرسی, اپنا اختیار, وہ سب کچھ جاتا ہوا نظر آتا تھا. بے بس ہوتا تھا تو مان جایا کرتا تھا اس وقت, لیکن پھر تکبر میں آ جایا کرتا تھا. اب یہ سب کچھ آسیہ جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے, اور وہ خود بھی ایمان لے آتی ہیں. پھر وہ خود بھی ایمان لے آتی ہیں ہارون اور موسیٰ کے اوپر. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 کے اندر ذکر کیا ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے, خوبصورت مثال ہے. کس کی؟ فرعون کی اپنی بیوی کی. اب فرعون کی ایگزامپل تھرو آؤٹ آتی رہے گی, بلکہ فرعون ایگزامپل بن کے رہ گیا پوری قیامت والے وقت کے لیے کہ ٹائرنٹ کا یہ انجام ہوتا ہے. اور اسی کی بیوی کی مثال ہے ایک خوبصورت عورت کی جو جنتی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے, ایک ہی کپل. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے, ایک ہی چھت کے اندر رہتے ہوئے کس قدر سپر ایکسٹریم ہے. فرعون بدترین انسان, اور آسیہ جو ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے بتا دیا تھا, آپ کو حدیث بتائی تھی کہ جنت کے اندر سب سے افضل مقامات کے اوپر ہے, یعنی کہ بیسٹ آف دا بیسٹ میں ہے وہ, اور وہ ورسٹ آف دا ورسٹ کے اندر. ایک ہی کپل ہے, وہ ایک ہی کپل ہے. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کہیں کہ ہاں میرے فیملی میں سے مجھے انہیریٹنس سے مل گیا ہے. علم بھی آپ کو انہیریٹنس سے نہیں ملتا, لیکن آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں ہمیں یہ چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں, یہ پراپرٹی مجھے ملی ہوئی ہے, ہاں میرے اندر تھوڑی بہت انٹیلیجنس ہے, میرے ماں باپ ایسے تھے اس لیے میں ایسا ہوں, میرے جو فزیک ہے وہ ایسی ہے, انہیریٹنس میں ہمیں یہ چیز مل گئی تھی, اچھی صحت ہے انہیریٹنس میں مل گئی تھی, اللہ کا شکر ہے ہماری فیملی کے اندر کسی کو شوگر نہیں ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے, انہیریٹنس میں اچھا تھا, وہ سب کچھ تھا. لیکن جو ایمان ہے وہ ایسی چیز ہے کہ نہ اس کا تعلق کسی انہیریٹنس سے ہے, اور نہ ہی کوئی کسی کو ایمان نہیں دے سکتا, کوئی کسی تک ایمان کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہ ہر ایک کی پرسنل جرنی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پورے دین کے اندر کوئی ایسی ایکسٹریم ایگزامپل اور ہوگی جس طرح فرعون اور آسیہ سلام علیہا کی ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ لائف پارٹنرز, لیکن پھر آپ دیکھیں کہاں پہ دونوں ایکسٹریم سائڈز کے اوپر گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون کی اپنی بیوی جو ہے اس کے اندر ایک مثال ملتی ہے. اس قالت, جب انہوں نے یہ کہا تھا, رب ابنی عندک بیتن فی الجنت, اللہ تعالیٰ اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے, فنجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے نجات دے دے فرعون اور اس کی حرکتوں اور اس کے کرتوتوں سے. جتنا یہ ظالم ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بری کر دے, مجھے بچا لے اس سے. ونجی من القوم الظالمین, اور مجھے اس ظالم قوم جو ہے وہ اس سے بھی بچا لے. اب یہاں پر ایک بات ایکسپلین کرتا ہوں میں کہ یہ جو دعا ان کی تھی نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پیک بیان کیا, یہ کلائمیکس تھا ان کے ایمان کا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہوتا نا کہ ان کی ہائٹ تھی ان کے ایمان کی, کیونکہ بات کیا ہے, مثال فرعون کی بیوی کی. اس قالت, جب انہوں نے یہ کہا تھا, دس واز دا پیک آف ہر فیتھ, اور ان کا کلائمیکس تھا اور ان کی زینت تھی ان کی یہ والی, جب یہاں پہ ذکر آ رہا ہے اس کا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگی. اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہو گیا تھا اب ہمیں وہ روایات سے ملتا ہے. میں عام طور پہ جیسا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں عام طور پہ بائبل کے کمپیریٹیزن ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں, لیکن کیونکہ یہاں پہ شروع سے ہی ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے, اور بائبل کے اندر
جو فرعون کی فیملی میں جو خاتون ہیں جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، ان کے بارے میں ایمان لانے کا کوئی ذکر بائبل میں نہیں آتا کہ وہ اس طرح ایمان لائیں تھیں، یعنی کہ وہاں پہ بائبل خاموش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھار کے ذکر کیا ہے ان کا، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حق بات وہ والی ہے۔ تو ڈیٹیلز کیا تھیں، اس کے بارے میں ڈیٹیلز کیا تھی؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شیئر کر رہا ہوں، مسند ابی یعلا کی 6431 نمبر حدیث ہے، اور یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب یہ ڈائریکٹ ایک صحابی کا کال آ رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے، لیکن صحابی کے بارے میں بھی ایسے آتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے، کیونکہ اس کی سند صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے کہیں پر یہ سنا ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بیان یہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کو بولتے ہوئے میں نے سنا، بلکہ وہ ڈائریکٹ اس کو کوٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہیں اور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سنا، اور اس کو وہ ڈائریکٹ بیان وہ خود کر رہے ہیں، اور اس کو ایٹریبیوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورڈز کے اندر، حدیث کے ورڈز میں نہیں کر رہے۔ اور وہ کیا کہا کہ فرعون نے 4 میخیں جو تھیں اس کے ساتھ آسیہ کو ٹارچر کیا، کہ ان کے بازو، دونوں بازو اور دونوں ٹانگوں کو 4 میخوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا، نیل کر دیا ان کو، ٹھیک ہے، میخوں کے اندر نیل کر دیا ان کی باڈی کو، ٹانگوں کے ساتھ بھی اور بازوؤں کے ساتھ بھی۔ یہ نوبت کب آئی؟ یہ نوبت آئی ہوگی جب ہمارے پاس ان بٹوین دا لائنز کوئی اور بہت ڈیپتھ نہیں ہے، لیکن ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکلیمر یہ بھی دے دوں کہ کچھ واقعات اور سٹوریز آپ کو نا آن لائن ملیں گی، میں نے اس کو خود بھی اور پھر جو ہماری مشکات کے اندر جو ایک ریسرچ ٹیم ہے اس کے ساتھ اس کو ویٹ بھی کروایا، کہ میک شور کرتے ہوئے کہ وہ جو واقعہ جتنے بھی ہیں نا، ان میں سے کوئی واقعہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو کہیں سے بھی اتھینٹک ہو، تو وہ صرف اور صرف اسرائیلی باتیں ہیں، اور ان باتوں کے ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو آن لائن ہو سکتا ہے کسی اور کے لیکچر میں کوئی جملے مل جائیں، لیکن اس کی کوئی اتھینٹک بات جو ہے نا، وہ میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، کہ جو اتھینٹک بات ہے ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے، کہ فرعون کے اوپر کیا ویسے غصہ آیا ہوگا، اس کو کس قدر وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ طیش میں آیا ہوگا کہ تم کیسے ایمان لا سکتی ہو اس کے اوپر، میں جب ہوں یہاں پہ اور میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تم اس کے اوپر ایمان لاتی ہو۔ تو کس قدر مراحل گزرے ہوں گے، پہلے کس قدر مراحل گزرے ہوں گے۔ اور فرعون جو ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فرعون کے لیے یہ ایزی نہیں ہوگا کہ جاننا کہ یار سب سے بڑی اوپوننٹ جو ہے میرے کلیم کی اور میرے دشمن کو ماننے والی، وہ میری اپنی بیوی ہے۔ اس نے کیسے شروع میں یقیناً کچھ نہ کچھ عرصے تک پردہ رکھنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن جب ان کا ایمان ابھر کے اتنا آ گیا کہ ایک وقت آیا ہوگا کہ جب یہ حرکت کی گئی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں جو اس سے پہلے ہوا ہوگا، وہ حدیث ہے اور یہ لمبی طویل حدیث ہے، تو ہم یہاں پہ دوبارہ اس سلائیڈ کے اوپر ہم دوبارہ آئیں گے، لیکن ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کر رہا ہوں مستد احمد کی 2821، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی رات جنت لے کے جایا گیا تھا تو ایک بہت ہی خوشبودار قسم کی ایک مہک تھی، بہت خوشبو تھی اس کی، اور میں نے معلوم کیا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کیا میں سونگھ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے، کس چیز کی خوشبو ہے، اتنی خوبصورت فریگرنس۔ اور جبرائیل نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی جو ہے، فرعون کی بیٹی، اس کی ایک خادمہ تھی جو اس کی ہیئر ڈریسر تھی، جو اس کے بال سنوارتی تھی، یہ اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ دس از سم تھنگ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت یہ بات نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا معاملہ تھا، ان کا کیا واقعہ ہے، فرعون کی کون سی بیٹی، کون سا ہیئر ڈریسر اس کی، اور اس کے کون سے بچے، واقعہ کیا ہے اس کا۔ جبرائیل نے پھر بتایا کہ ایک دن، جس دن وہ خادمہ جو تھی وہ اپنی جو فرعون کی بیٹی ہے اس کے بال سنوار رہی تھی، اس کے بالوں کو ڈریس اپ کر رہی تھی، تو وہ کرتے کرتے اس کی جو کنگھی تھی وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور اس کے منہ سے الفاظ نکل گئے بسم اللہ۔ اب یہ میں ایڈ کر دوں یہاں پہ تھوڑا سا کہ یہ لوگ عرب نہیں تھے، تو اس لیے وہ بسم اللہ کے الفاظ نہیں ہوں گے، اصل میں الفاظ جو ہوں گے وہ ان کی اپنی لینگویج کے ہوں گے، اور اپنے رب کے لیے بلایا ہوگا انہوں نے، تو اس کو کوٹ وہ اس طرح کیا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کس کی، میرے باپ کی بات کر رہی ہو نا تم، کس کی بات کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اس کے اور میرے رب کی۔ اس نے کہا کون اس کا اور میرا رب؟ اس نے کہا اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تم جانتی ہو تم کیا بول رہی ہو؟
یہ میں بات پہنچاؤں گی وہاں تک. کہاں پہنچا سکتی ہو تم یہ بات؟ اس میں بات پہنچا سکتی ہو. اگر اس کے اندر خوف ہوتا نا، کمزور ایمان ہوتا، تو وہ ایک دم سے کہتی کہ بات جھوٹ بول دیتی. اسلام کے اندر نا اگر جان جانے کا خطرہ ہو، بہت ٹارچر کا خطرہ ہو نا، تو ایون ایمان وقتی طور پہ چھپایا جا سکتا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اور اگر کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو کسی کے اوپر، تب بھی اس کی اجازت دی ہے کہ آپ عارضی طور کے اوپر، دل آپ کا مطمئن ہے لیکن ہم عارضی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کہ خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، مردار حرام ہے، غیر اللہ کا نام لیا گیا حرام ہے، شراب حرام ہے. لیکن بالکل ہی اگر جان جانے والی پوزیشن ہو جائے اور دیر از نو ادر وے آؤٹ، تو صرف اتنا لینا اجازت ہے جتنا جان بچ سکتی ہے جس سے. وہ ایک گھونٹ چھوٹا سا یا ایک آدھ لقمہ جسے جان بچ جائے، اتنی کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور باقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس کو ایکسٹرا کر رہے تھے یا اتنے منیمم پہ رکھا، لیکن اجازت دی ہے. بالکل اسی طرح ہی کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے عارضی طور پہ ایک سچویشن کے اندر رہتے ہوئے. لیکن اس نے یہ والا راستہ اڈاپٹ نہیں کیا. اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے بتا دو. یہ بات فرعون تک جاتی ہے. حدیث لمبی حدیث ہے. اور فرعون پھر پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا سنا ہے. اس نے کیٹیگوریکلی کہا کہ صرف یہ نہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس نے کہا میرا بھی اور تمہارا بھی رب اللہ ہے. فرعون کے لیے یہ بات کس قدر، اور یہ دیکھیں یہ پرائیویٹ چیمبرز نہیں ہوتے. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں گے محل ہوتا ہے جس طرح کا منظر امیجن کریں، اس منظر کے اندر یہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے. فرعون کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا ابھی؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بچھڑے کی شکل میں، بیل کی شکل کا ایک پاٹ سا ہو تھا، اس نے کہا اس کو بھڑکایا جائے اور اس کو جلا دینا ہے ہم نے سب کے سامنے. اور صرف اس کو نہیں، اس کو پوری اذیت دیں گے ہم. یہ جانتی نہیں ہے کیا سا عذاب میں دوں گا کہ اس کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو میں جلاؤں گا اور ختم کروں گا. تو اس کے اپنے جو بچے تھے نا، وہ اس کو بھی اس نے تھریٹ کیا کہ اس کو اور اس کے بچوں کو سب کو اس کے اندر میں جلوا دوں گا. بیک اپ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اور وہ کہتی ہے کہ ایک میری خواہش ہے، بس ایک بات میری بغیر مان لی جائے. میں کہا کیا؟ جب ہمیں جلا دو گے، مار دو گے نا، تو ہماری ہڈیوں کو نا اکٹھا کر کے دفنا دینا، اکٹھا کر کے جمع کر دینا. فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے، اتنی بات تمہاری میں مان لیتا ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایک اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو اس گڑھے میں پھینکا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ایک ایک کو کر کے. سارے کے سارے ایک ایک اس کے آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. اور آپ میں سے جو اب نہیں بھی اگر مدر ہوڈ کے اوپر ہیں تو پھر بھی کس قدر فیل کر سکتے ہیں. اور اگر جو ماں ہو وہ ذرا صرف تصور کر کے دیکھے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہو رہا ہو. اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جھوٹ بول دیں گے، حرام کھائیں گے، رشوتیں دیں گے اور سفارشیں کرائیں گے اور ہر طرح کا غلط کام کریں گے کہ بھئی میرے بچے کے اوپر کوئی وہ نہیں آنا چاہیے. تمام اصول گئے پیچھے گئے، میرے بچے کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. جس کا جتنا زور چلتا ہے نا، ہم لوگ اتنی بےمانی کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے. اب خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے، اور اپنے ماں باپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیوں میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں. بلکہ ہم خود ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ کیوں یہ کر کے دیں، یہ میرا حق بنتا ہے، مجھے چاہیے، آئی ڈو ناٹ کیئر، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے. حلال حرام کا دائرے کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہوتے زیادہ. تو یہاں پہ اس نے وہ ایک ایک چیز دیکھی، ایک ایک چیز دیکھی اپنے بچے کو جلتے ہوئے، مرتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے. اگر ہونا کہ ڈائریکٹ مار دیا جائے وہ ایک الگ بات ہے، جلتی ہوئی چیز کے اندر چیخیں برداشت کرنا، وہ سب کچھ اس نے دیکھا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب اس کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو جو اس نے اٹھایا ہوا تھا، جب اس عورت کی جس کا ہمیں نام بھی نہیں پتا، اس کی اور اس بچے کی باری آتی ہے نا، یہاں پہ اس بچے کو دیکھ کے نا اس کے دل کے اندر تھوڑی سی تڑپ سی آ جاتی ہے. اس بچے کو دیکھیں، کوئی مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کے بچے ہیں، 2-3 اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، بڑے کو چوٹ لگے نا ایک اور ہوتی ہے. بالکل جو انفینٹ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر آپ دیکھیں ایک دم سے تڑپ اٹھتے ہیں، ہائے یہ گرنا جائے، اس کے اوپر کوئی چیز گری تو نہیں ہے، کچھ لگا تو نہیں ہے، اسے بہت زیادہ میک شور کرتے ہیں. بہت ٹینڈر ایج ہوتی ہے نا، بہت ٹینڈر ایج ہوتی ہے. اس کو دیکھ کے نا اس کے ممتا اور پیار جو ہے نا وہ اور ایمان، اس کے اندر کشمکش سی پیدا ہوئی اور وہ تھوڑی سی جو ہے نا گھبرا گئی کہ اب اس کی باری ہے، اب اس کی باری ہے. تو اس بچے نے بول کے کہا، اللہ تعالیٰ نے تسلی اس کو، اللہ تعالیٰ اگر کسی اور کے ذریعے تسلی دیتے نا
کہ ایک ثابت قدم رہنا تم، تو شاید اس کے اندر وہ تسلی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موضاتی طور پہ وہ اس بچے سے بلوایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے اپنی والدہ سے کہا یا امہ، میری والدہ مت ڈریں آپ، کہ یہ دنیا کا جو عذاب ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، مت ڈریں آپ. یہاں سے اس نے ہمت پکڑی اور اس نے والنٹریلی کہہ دیا ٹھیک ہے میری باری اور میرے بچے کی باری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عورت کی خوشبو اور اس کے بچوں کی خوشبو سنگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر. یہ منظر بھی دیکھا آسیہ سلام علیہا نے. ان کو پتہ ہے کہ فرعون کس قدر ظالم ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے. ابھی یہ دیکھیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم کا تماشا ہو رہا ہے. پہلے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں لگے کہ یہ عورت ہے، اس کے بچے ہیں، کس قدر معصوم ہوں گے بچے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کو بس آنکھوں کے سامنے یہ منظر آ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں اور کتنا میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے میرا. آسیہ جو ہے ان کو یقیناً یہ نظر آ گیا کہ فرعون کس حد تک ظلم کر سکتا ہے، کتنا ظالم ہو سکتا ہے اور کس حد تک ظلم کر سکتا ہے وہ. یہاں پر یہ جو واقعہ پورا ہے جس کو اب پڑھتے ہیں ہم اسے، کہ انہوں نے پھر فرعون نے آسیہ سلام علیہا کے بھی جسم کے اوپر اس طرح 4 میخے لگا کے اور ان کو اسی طرح ہی چھوڑ دیا دھوپ کے اندر. اس حدیث کے اندر دھوپ کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو میں آپ کے ساتھ اگلی سلائیڈ میں شیئر کر رہا ہوں نا، یہ مستدرک الحاکم کے اندر اور یہ ابن شیبہ کے اندر یہ حدیث جو ہے، دونوں کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے یہ. اس کے اندر اضافی طور پہ الفاظ ہیں کہ دھوپ میں بالشمس، دھوپ کے اندر وہ اس طرح ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. ذرا امیجن کریں کہ نیل ہونے کا، پیروں کے اندر، ٹانگوں کے اندر اور ہاتھوں کے اندر نیل ہونے کی تکلیف کیا ہوگی. پھر وہ امبیرسمنٹ والا معاملہ کہ میں تو ایک کوئین ہوں، میں تو ایک ملکہ ہوں اور میرے لیے صرف اتنی سی بات ہے، یعنی کہ آئی ہیو دیٹ اسٹیٹس، میرے پاس سب کچھ ہے وہ ہے. اگر میں فرعون کی بات مان لوں، تکلیف دور کی بات، میرے کنٹرول میں کیا کیا ہوگا، ساری آسائشیں میرے پاس ہوں گی، سارا کچھ میرے پاس ہے. اور دوسری طرف یہ کہ ابھی میں صرف فرعون کے آگے جو ہے نا وہ ہو رہی ہوں اور حق بات کر رہی ہوں، تو کتنا ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور اب ناؤ دیر از نو ون ٹو ہیلپ می، اور وہی لوگ جو میرے خادم ہیں اس وقت، وہی لوگ مجھے اس طرح ٹارچر دے رہے ہیں فرعون کے کہنے کے اوپر، اور پبلکلی ہو رہی ہے. اور فرعون اب کہ اس کو اتنا غصہ ہے کہ ہی ڈزنٹ کیئر ایٹ آل، کہ اب اس کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی اس سے پرواہ نہیں لگے. اس نے کہا کہ اس کو دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا انہیں، اسی تکلیف کے اندر، بھوکا بھی، پیاسا بھی، اور اس حال کے اندر. اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جب وہ لوگ چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کے ان کو تسلی دیتے تھے اور ان کو سایہ کرتے تھے ان کے اوپر. اب فرشتوں سے کلام اس طرح نہیں ہوتا، فرشتوں سے کلام تو نہیں ہوتا. اور ان موقعوں کے اوپر یہ دعا کوٹ ہے اس حدیث کے اندر، وہی دعا جو قرآن کے اندر آئی تھی کہ اندک بیتن فی الجنت ونجنی من الفرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے گھر، اپنے طرف، اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے تو، مجھے ایک فرعون کا محل نہیں چاہیے، مجھے آسائشوں والی زندگی نہیں چاہیے. ذرا سوچے تو صحیح کہ کتنی کی خواہشات ہوتی ہوگی کہ ایک پیسے والے کے ساتھ شادی ہو جائے، بلین اور کتنے عیاشی کریں گے، ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں، گھومنا پھرنا، یہ جولری، یہ شاپنگ، کبھی آج ادھر ہیں کبھی ہم ادھر ہیں، یہ پارٹیز میں گیدرنگ ہو رہی ہے، یہ میری تصویریں آ رہی ہیں، یہ میری فوٹوگرافس ہوں گی، یہ سب لوگ دیکھیں گے، تو ایک سٹیٹس ہوگا، آج نئے سے نئے ڈریسز میں نے پہننے ہیں، سب کے آگے پوری شو مار رہی ہیں کہ دیکھو میرے پاس کتنا وہ ہے، کتنی ویلتھ ہے اور کتنی لگژری ہے میرے پاس. اور آپ اٹھا کے دیکھیں، ایون ویسٹرن ورلڈ کے اندر اٹھا کے دیکھیں، کتنوں نے بلینئر سے شادی کی ہے، اور بلینئرز کے وہ بالکل ہی اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب کہ ان کے لیے ایک سیکس ٹوائے کے طور پہ استعمال ہونے کے لیے بھی وہ تیار ہیں، جسٹ فور دا سیک آف منی، کے اتنے بڑے بندے کے ساتھ ہمیں یہ کرنے کی اجازت ہوگی ہے. ایلون مسک کے ساتھ اور ایسے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان کے ساتھ کتنے لوگ وہ ہیں کہ بھئی ہمارا کسی طرح سے اس کے ساتھ کوئی، کتنی لڑکیاں ہوں گی جو خواہش مند ہوگی، تعلق قائم ہو جائے کسی طرح سے، کیونکہ پوری دنیا ہے اس کے پاس، بھئی اتنا پیسہ، اتنا دولت ہے، وہ پرائیویٹ جیٹس کی دنیا اور یہ وہ سب کچھ. یہاں پہ وہ سب کچھ جو ہے اس کو اس اینگل کے اوپر یہاں پہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، فرعون کا کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس کے ظلم سے نجات دے دے اور اس ظالم قوم سے دور رکھ لے. فکشف لہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دکھایا، ان کو وہ منظر دکھایا. کشف کا جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ جس طرح خواب کے اندر ہوتا ہے نا، ایک الہام لفظ ہوتا ہے، اس طرح کشف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نا ایک
ہوش کے اندر آپ کو کوئی چیز نظر آئے اور تھاٹ آپ کو ایک آ جائے، وہاں پہ بھی لفظ ہوتا ہے ان بیتیا فی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے ان کو ان کا جنت کا گھر دکھایا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کی ہے. یہ وہ کلائمیکس تھا ان کے ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا اور ان کو وہ نظر آتا تھا، اور وہ فرشتوں نے جو ان کو چھاؤں دی اور اس سے وہ تسلی میں تھی. بہت سارے کیسز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہوگا کہ ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور دیکھو اس کے اوپر اس طرح کے آثار نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب صاحب ایمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں. اس کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا. بالآخر ان کو نجات کیسے ملی، وہ سارے مناظر ہونے کے بعد یہ آپ کے ساتھ میں تصویر ابن کثیر کے جو سورہ تحریم کی آیت 11 ہے، یہ اس کے اندر سے یہ میں آپ کو اس کا ٹیکسٹ شیئر کر رہا ہوں. اور یہی ٹیکسٹ جو ہے یہ پھر آگے اور تفاسیر کے اندر، جہاں تبری کی جو تفسیر ہے اس کے اندر بھی یہی واقعات آتا ہے کہ ابن جریر پر، میں اس کو ریڈ آؤٹ نہیں کرتا اس طرح کر کے، میں آپ کو سمرائز کر کے وہ بات بتاتا ہوں کہ ہر دن جب اس کے پاس پھر وہ آتے تھے اس کو لوگ ٹارچر کرنے کے لیے، اور وہ ہمیشہ پوچھتی تھی کہ آج کون غالب رہا. موسیٰ اور ہارون کہیں تھک تو نہیں گئے، ہار تو نہیں گئے، شکست تو نہیں کھائی؟ اور اس کو جواب دیا جاتا تھا نہیں ابھی نہیں، ابھی تک موسیٰ اور ہارون غالب ہیں. اور وہ ہر دفعہ اپنے کلمے کو ری ایٹریٹ کرتی تھی، میں ایمان لاتی ہوں ان کے اوپر، میں ایمان لاتی ہوں ان کے اوپر. وہ قائم رہی ہیں اس کے اوپر. اور جب فرعون کی بس ہو گئی تو فرعون نے اپنے انہی خادموں سے کہا کہ جاؤ ایک بڑا پتھر ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے، اس کو ختم کر دو، کرش کر دو اسے. اور ایک دفعہ جب اس بڑا پتھر اور چٹان لے کے آؤ گے نا، تو ایک دفعہ اس کو کرش کرنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ پوچھ لینا اس سے. اگر یہ ماں ڈر گئی اور مان گئی میری، مجھے اس نے تسلیم کر لیا، تو یہ میری بیوی ہے، اس کو سب کچھ واپس مل جائے گا، جو کچھ ہوا تھا سب کچھ واپس مل جائے گا اسے. اور اگر اس وقت بھی نہ مانی تو کرش کر دینا. تو یہاں پہ یہ روایت کے اندر کیا چیز آ رہی ہے کہ بالکل آخری موقع کے اوپر، اور دعا ان کی یہی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ وہ منظر دکھایا اور وہ اس منظر کو دیکھ کے مسکرا رہی تھیں. اور یہ فرعون، یہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کے اوپر کوئی ٹارچر کی جتنا لمبی ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لینا اس نے کوئی فائدہ نہیں دینا، مار دو اسے، بس کرش کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمت کیا کی ان کے اوپر، اس کو پڑھ لیں آپ لوگ، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کیا ہوئی کہ اس سے پہلے کہ پتھر اس پہ گرایا جاتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو قبض کر لیا. روح جو تھی ان کی قبض ہو گئی، اور ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر وہ پتھر پھینک کے، اور اس کو جو آپ امیجن کر سکتے ہیں ہوا ہوگا باڈی کے ساتھ، جو باڈی کے ساتھ ہوا ہوگا وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور فرعون نے اپنی بیوی تک کو نہیں اس طرح بخشا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پا گئے افضل ترین مقام پا گئے. ہمارے لیے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک ہی گھر کے اندر دو ایکسٹریم سائڈز ہو سکتی ہیں. ایمان کوئی دوسرے کو دے نہیں سکتا، کوئی کسی سے لے نہیں سکتا اس کا ایمان. دوسری یہ اہم بات بھی ہے، دولت اور اس کے چکر کے اندر آ کے حق بات کو انہوں نے پہچانا. اور جو اس کے ساتھ بونس کے طور پہ ہم نے اس عورت کا بھی واقعہ سن لیا جو کہ ہیئر ڈریسر تھی. یہ بالکل ویسے ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر، صحابیات کے اندر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھی چاہتی ہیں اگر تو وہ بات مان لیتی ہیں. اس وقت جب ابو جہل نے اس کو باندھا ہوا تھا انہیں، اور ٹارچر پہ ٹارچر کر رہا تھا، اور مزید ٹارچر کرنے کے لیے برہنہ کر دیا تھا، نیکڈ کر دیا تھا، ایکسپوز کر دیا تھا. اور اس ایج کے اندر بڑی ایج کی وہ تھیں، اور ان کے اپنے بیٹے کو ان کے سامنے ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا کہ دیکھو تمہاری ماں کے ساتھ کیا منظر ہو رہا ہے. اور ایون بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ مان جائیں والدہ، مان جائیں بات، اس سے نہیں برداشت ہو رہا کہ کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں. اور انہوں نے بالکل آخری چیز کے اوپر بھی کہہ دیا ہرگز نہیں، دنیا کی کسی بھی آرام کی خاطر میں اللہ کا انکار کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جب انہوں نے آخری دفعہ کلمہ پڑھا کہ تو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا تھا. ابو جہل جو فرعون تھا اس امت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، تو بالکل جس طرح یہ ہیئر ڈریسر تھی، یہ وہی رول ماڈل کے طور پہ تھی جس طرح ہمارے لیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں لائی. اور اسی کو ری آئیٹریٹ کیا اور ایمپلیفائی کیا آسیہ سلام علیہا نے، اور جنت کا بلند ترین مقام انہوں نے حاصل کیا.
یہ رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے. یہ پہلا واقعہ جو پہلی پرسنالٹی تھی، ہم نے آج پہلی کلاس کے اندر ہم نے اس کو ذکر کر دیا ان کا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کے اندر یہ ایمان، تقوی، یہ ہمت ہو. ہم سب کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ان کی پرسنالٹی کے اندر چیز آتی ہے جہاں پہ خاص طور پہ ہماری خواتین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ان کے لیے رول ماڈل بنے. اللہ تعالیٰ کو اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے. ہمیں یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں ہے قرآن کے اندر کہ بایوگرافی، ڈیٹیلز، وہ ہسٹوریکل بہت لمبی لمبی باتیں، اصول اتنی سی بات، اور اس کے اندر پوری باتیں جو ہے نا وہ پیک ہوئی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کوئی اور مسلم پرسنالٹی نہیں ہے بائی نیم جن کا نام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مینشن کر کے ذکر کیا ہو خواتین میں سے. انفیکٹ ایک پوری سورہ ہے ان کے نام کے اوپر. مریم سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے چنا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے. وہ بہت بڑی بات کیا تھی؟ کافی نام بن جاتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ مریم سلام علیہا جو تھی نا وہ بھی نبی تھی.